یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان. روس اور بھارت کے درمیان جدید ترین میزائل نظام کی خرید و فروخت کا معاہدہ طے پا گیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھارت کے 2 روزہ دورے پر ہیں، جہاں آج انہوں نے بھارت کو S-400 میزائل نظام فروخت کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے. S-400 کا شمار دنیا کے مہلک ترین میزائل نظاموں میں ہوتا ہے. بھارت کو پہلی کھیپ 2 سال میں فراہم کی جائے گی. روس سے یہ دفاعی نظام خریدنے پر بھارت کو امریکی پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے. مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے دلی میں ہماری نمائندہ رتل جوشی کے پاس. رتل، یہ بتائیے، بہت بڑا یہ معاہدہ تھا، کتنی کیا ویلیو ہے اس کی، اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے کون سے معاہدے ہوئے؟ بیکاز a lot was at stake. جی سارا، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. $5.43 بلین کی یہ ڈیل تھی جو آخرکار بڑے لمبے نیگوسیشنز کے بعد جا کے سائن ہو پائی ہے. ایک بڑا خطرہ اس ڈیل کے ساتھ یہ تھا کہ اس کو سائن کرنے کے بعد اب بھارت کے اوپر کاٹسا کے تحت US کے فائنینشیل سینکشنز کا بڑا خطرہ ہے. تو اب وہ کیسے اس کو نیگوشیٹ کرتا ہے، یہ ایک بڑی چیز ہوگی. لیکن اس کے علاوہ جو انڈو رشین پارٹنرشپ ہے، وہ اس کو ایک اسپیشل اور پریویلیجڈ پارٹنرشپ کا درجہ دونوں ملک بہت پہلے سے دے چکے ہیں. آج بھی بہت لمبی چوڑی بات چیت ہوئی اور اتنا ہی بڑا لمبا چوڑا ایکسٹینسو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا. 8 اگریمنٹس اس میں سائن ہوئے ہیں، جس میں آپ سپیس کو دیکھ لیں، سول نیوکلیئر انرجی کو دیکھ لیں، ایگریکلچر کو دیکھ لیں اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات دیکھ لیں، تو وہ موٹے طور پہ سب سے اوپر تھی. اور جیسے کہ بھارت میں پردھان منتری پرائم منسٹر مودی نے بولا کہ سپیس سے لے کر سمندر تک اور آرکٹک سے لے کے پاریس تک ہر چیز ان دونوں ملکوں نے آج میز کے اوپر ڈسکس کی. خطے کی اگر ہم بات کریں تو افغانستان کا مدعا ہمیشہ ان دونوں ملکوں کے بیچ بات چیت میں اٹھتا ہے. آج بھی ایک افغان لیڈ اور افغان اونڈ پیس پروسیس کو مدد دینے کی بات ان دونوں ملکوں نے کہی، اور ساتھ ہی ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم کی بات بھی ضرور اٹھائی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی دہشت گرد تنظیموں کو فائنینشیل ایڈ دیتے ہیں یا پھر پروپیگنڈا میں مدد کرتے ہیں یا سیف ہیونز ہیں، ان پر دونوں ملک مل کر کام کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی پر لگام لگانے کی کوشش خطے میں وہ کریں گے. رائٹ، رتل جوشی ہمارے ساتھ تھی دلی سے اور ہمیں اپڈیٹ دے رہی تھی بھارت اور روس کے درمیان 19ویں راؤنڈ آف ڈائیلاگ کی جو سمٹ تھا. تو رتل جوشی، بہت شکریہ اس اپڈیٹ کے لیے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. روس بھارت کا روایتی اتحادی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان 2017 میں ہم نے دیکھا کہ جو بائی لیٹرل تجارت ہوئی وہ $10 ارب سے زیادہ کی تھی، جبکہ بھارت کے زیر استعمال تقریباً 68% فوجی ساز و سامان بھی روسی ساخت کا ہے. لیکن نئی دلی کے اب واشنگٹن کے ساتھ تعلقات بھی نمایاں ان میں وسعت اور گہرائی آئی ہے. بھارت کے امریکہ کے ساتھ اگر ہم تجارت کا حجم دیکھیں تو وہ روس کے مقابلے میں تو تقریباً 12 گنا زیادہ ہے. ہتھیاروں کی خرید و فروخت بھی پچھلے 7 سالوں میں $1 ارب سے بڑھ کر $15 ارب تک پہنچ چکی ہے. ستمبر میں امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے بھارت کا دورہ بھی کیا اور وہاں اس کے ساتھ دفاعی کمیونیکیشن کا ایک اہم معاہدہ کامکاسا طے کیا، جس سے بھارت اب امریکہ سے مسلح ڈرون خریدنے کے اور بھی قریب ہو چکا ہے. لیکن نئی دلی ماسکو اور واشنگٹن کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم کیسے رکھ سکتا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے اپنے مہمان سے، جو کہ بھارت کے تحقیقی ادارے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن سے منسلک سینئر تجزیہ کار منوج جوشی ہیں. منوج، ویلکم ٹو ویو 360. سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ 2 بڑی گلوبل پاورز امریکہ اور رشیا دونوں ہی بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت کیسے بیلنس رکھے گا؟ دیکھیے، بھارت کے تعلقات آج نہیں، سن 50 کی شتک سے، سن 60 کی شتک، سن 70 کے شتک سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے بیلنس کیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو بھارت کو امریکہ کی طرف سے سب سے زیادہ جو ہے اکنامک اسسٹنس ملی ہے پورے اتہاس میں، سن 50 سے لے کے 2014 تک. اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں گے روس کے ساتھ، تو بھارت جو ہے، بھارت کی پوری فوج جو ہے وہ روسی ہتھیاروں سے لیس ہے. تو یہ سنتولن ہم نے رکھا ہے ابھی تک. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی مشکل نہیں ہوگی. آپ سمجھتے ہیں مشکل نہیں ہوگی، اگرچہ دونوں گلوبل پاورز جو ہیں امریکہ اور US، ان دونوں کے جو انٹرسٹ ہیں وہ آپس میں کنفلکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، روس جو ہے وہ گلوبل پاور نہیں ہے. گلوبل پاور تو کیول یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. اور جہاں تک کہ روس ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے، جو ریجنل ایشوز ہیں وہاں پہ بھارت اور روس کافی قریب ہیں. جہاں تک کہ امریکہ ہے، وہاں ریجنل ایشوز میں تھوڑی کھٹپٹ ہے. جیسے کہ پاکستان کا مسئلہ لے لیجئے، یا ایران ہو یا روسی ہو. روس بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریجنل شکتی ہے اور بھارت کے ساتھ اس کے اچھے سمبند ہیں. اور جب
ریجنل جو آپ نے کہا کہ تھوڑی کھٹ پٹ رہتی ہے اس کی بات کریں تو سب سے بڑا اس وقت ایشو یہی ہے سینکشنز کا. امریکہ نے جو ملک روس سے ہتھیار خرید رہے ہیں ان پہ سینکشن لگانے کی بات کی ہوئی ہے. اب بھارت بھی ایکسپوز ہو رہا ہے ان سینکشنز کو, تو کیا آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا, کس طرح بھارت مینج کرے گا؟ دیکھیے بھارت نہیں, امریکہ نے بھی مینج کرنا ہے. اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ اس کو, اور خاص کر جب اس کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی دیکھی جائے تو وہاں پر بھارت کو کافی مہتو دیا تھا اور کہا تھا کہ بھارت کی کافی ضرورت ہے چین کے ساتھ جو رشتے ہیں ان میں بیلنس رکھنے کے لیے. تو اگر امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جو ہے وہ قائم ہو تو اس میں بھارت کے لیے کافی میں سمجھتا ہوں کہ مہتو وہاں پہ دیا گیا ہے. اور اگر امریکہ چاہتا ہے کہ وہ پالیسی سکسیسفل ہو تب اس کو بھارت کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا. تو امریکہ نے بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا بھارت کو ہم الگ کر دیں یا بھارت کے ساتھ چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو نے کہا تھا جب یہ پچھلے مہینے جب 2+2 ڈائیلاگ ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سینکشنز ہیں یہ بھارت کے خلاف نہیں ہیں, یہ تو روس کے خلاف ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کو مینج کیسے کرتی ہیں تمام سائڈز, اور ایک ٹائٹ روپ ہے جو سبھی کو واک کرنی ہے, خاص طور پہ واشنگٹن اور دلی میں. منوج جوشی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. روسی صدر کے اس دورے کے علاوہ خطے میں جو کچھ تازہ ترین اور اہم ترین ہو رہا ہے اس سب کو جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. آج پاکستان میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی نیب کی جانب سے گرفتاری کی خبر اور اس کی مکمل کوریج آپ کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر موجود ہے. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. امن کا نوبل انعام میدان جنگ میں خواتین کے خلاف جنسی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے حوالے سے آواز اٹھانے والے 2 کارکنوں کو دیا جا رہا ہے. وسط افریقی ملک ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے گائنوکالوجسٹ ڈاکٹر ڈینس میکویگے اور عراقی یزیدی ایکٹیوسٹ نادیہ مراد یہ اعزاز شیئر کریں گے. ڈاکٹر ڈینس کانگو میں گینگ ریپ کی شکار خواتین کے ساتھ کام کرنے کے لیے پہلے بھی 3 مرتبہ نوبل پرائز کے لیے نامزد ہو چکے ہیں, جبکہ 2014 میں داعش کے ہاتھوں اغوا اور جنسی تشدد کا نشانہ بننے والی نادیہ مراد اپنے جیسی یزیدی خواتین کے جنسی استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ایک بین الاقوامی آئیکن کے طور پر جانی جاتی ہیں. والی ایک خاتون ڈاکٹر کرسٹین بلازی فورڈ نے 36 سال پہلے کیونو کے ہاتھوں جنسی حملے کا نشانہ بننے کے الزام کی تفصیلات سینٹ کی کمیٹی کو گزشتہ ہفتے کیمروں کے سامنے پیش کی تھی, جس کے بعد FBI نے دوبارہ جج کیونو کا بیک گراؤنڈ چیک کیا. کیونو ان الزامات کو رد کر چکے ہیں. لیکن جہاں ایک طرف جج کیونو کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں وہیں ان کی حمایت میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو نخبت ملک نے امریکہ میں رہنے والے کچھ پاکستانیوں سے بات کی کہ وہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی معاشرے سے وہ اس کا کتنا تعلق دیکھتے ہیں. آئے دیکھتے ہیں نخبت ملک کی یہ رپورٹ. صدر ٹرمپ کے سپریم کورٹ کے لیے نامزد کردہ امیدوار پر ہائی اسکول کی طالبہ کے ساتھ اشروں پہلے کی گئی جنسی بدسلوکی کے الزام کے بعد مظاہروں اور بحث نے امریکی معاشرے کی ایک اہم حقیقت کو پھر سے موضوع گفتگو بنا دیا ہے, اور وہ حقیقت ہے امریکہ میں سیاسی تقسیم کا پہلے سے کہیں شدید ہونا اور اس تقسیم کا خواتین کے جنسی استحصال جیسے ایشوز پر بآسانی اثر انداز ہو پانا. ایسے میں جب امریکہ میں اس واقعے سے عوامی سطح پر ایک اہم بحث جاری ہے, یہاں موجود کئی پاکستانی اس صورتحال کا اپنے پس منظر سے موازنہ کرنے سے باز رہنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں. ریسنٹلی جو ایک کیس ہوا شہید بنظیر بھٹو یونیورسٹی نواب شاہ میں فرزانہ جمالی کا, اس کا کیس کافی عجیب سا لگا مجھے کہ ایک لیکچرر نے اس کی ہیرسمنٹ کی کیس اس پہ آئے, پھر وی سی نے بجائے اس کے کو اسٹوڈنٹ کو فالو کرے انہوں نے لیکچرر کو بیک اپ سپورٹ پرووائڈ کیا. پھر کمیٹی نے جو اسٹینڈنگ لی وہ بھی کچھ اس طرح تھی کہ وہ بھی لیکچرر کی سائڈ پہ تھی. تو ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ زیادہ میل ڈومیننس ہے, ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی اگزامپل سیٹ کر رہا ہے کہ اگر کوئی مینیجر, کوئی ایگزیکٹو, کوئی پالیٹیشین, کوئی جاگیردار, کوئی بھی کسی قسم کا انسان جو ہے پاور پوزیشن میں ہے, کوئی ٹیچر, اگر وہ کسی قسم کی کسی لڑکی کے ساتھ, خاتون کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آئی ایم ہوپنگ کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پاکستان بھی دیکھے گا.
लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जिसमें ब्रेट कैवेनॉ पर इल्ज़ाम आयद करने वाली खवातीन पर अमेरिका में ही इसी किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं जिनका आमतौर पर पाकिस्तान में मुतासरा खवातीन को सामना करना पड़ता है। मेरी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट थी। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे जो ना इसको एक डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ उसको लेजिट तरीके के साथ सॉल्व किया जाएगा और जो हालात पाकिस्तान में हैं इस इशू के अराउंड वैसी सिचुएशन नहीं होगी। बट ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे भी आपका डिस्पाइट कि जाना एक आपका एस्टेब्लिश सिस्टम है, डिस्पाइट कि आपके लॉज हैं, जब एक औरत अपनी आवाज़ उठाती है उसकी उसको जाना ही दुत्कारा जाता है। ताहम ऑब्जर्वर्स की राय में अमरीकी माशरे में खासी तब्दीलियां भी आई हैं। आज जहां अमरीकी खवातीन किसी किस्म के जिनसी इस्तेहसाल पर पहले से कहीं ज्यादा आवाज उठाने पर आमादा हैं, वहीं इस बारे में समझ में इजाफा भी हुआ है कि मुतासरा खवातीन इस जुल्म पर बात करने से क्यों कतराती हैं। जज कैवेनॉ और क्रिस्टीन ब्लाजी फोर्ड के मामले की FBI की जानिब से तहकीकात के बाद आज सेनेट में कैवेनॉ की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तौसीक के लिए वोटिंग मुतवक्को है। नुकबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। जज कैवेनॉ के मामले पर आज जिस तरह अमेरिका में बात हो रही है शायद एक साल पहले इस तरह ना होती, क्योंकि आज से ठीक एक साल कबल जब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हॉलीवुड के इंतहाई बाअसर प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन के खिलाफ ऐसे ही रवैये की एक तवील तारीख का पर्दाफाश किया, तो फिर जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने अपने साथ होने वाले गैर इखलाकी रवैये की कहानियां सोशल मीडिया पर #MeToo के साथ बयान करना शुरू की। इस एक साल में MeToo मूवमेंट से क्या तब्दीली आई है, इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। केयर की जानिब से 8 मुल्कों में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 4 में से 1 मर्द ये समझता है कि उसके मुलाजिमीन का ये फर्ज है कि वो उससे जिनसी ताल्लुक रखे। And it ranged up as high as 62% in Egypt. But even in the US, ऐसे मर्दों की सबसे ज्यादा 62% तादाद मिस्र में थी, जबकि यहाँ अमेरिका में भी ये नंबर अगरचे कम था, मगर हम अब भी 8 में से 1 मर्द के बारे में बात कर रहे हैं जिसका अपने मुलाजमीन के बारे में ऐसा रवैया 2018 में भी है। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि ये एक आलमी मसला है। कंसल्टेंट दोया तेमन के मुताबिक MeToo की तहरीक कारपोरेट की दुनिया में फर्क ला रही है। उनका कहना था कि सरमायाकार ऐसे कारोबारों में अपना पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं जहां MeToo यानी जिनसी हिरासमेंट जैसे मसाइल हों। I actually think corporate boards मेरा वाक़ियतन ख्याल है कि कॉर्पोरेट बोर्ड्स अब ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार होते जा रहे हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा खवातीन भी इनका हिस्सा हैं, और दूसरी वजह यह है कि वो अब साख को पहुंचने वाले नुकसान का भी शऊर रखते हैं। नेज़ इन बोर्ड्स में अब बहुत से नए और मुतनव्वि मेंबर्स आ गए हैं। MeToo की वजह से सियासी तब्दीली भी रूनुमा हो रही है। कांग्रेस और स्टेट की कानून साजी के इदारों के लिए ज्यादा से ज्यादा खवातीन नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। So I think that MeToo creates and sort of adds to an environment. मेरे ख्याल में MeToo की तहरीक ऐसी फिजा पैदा करती और इसमें इजाफा करती है जिसमें हम मर्दों और खवातीन के दरमियान ताकत के तवाज़ुन पर सवाल उठाते हैं, और अगर आप तमाम इदारों में ताकत के गैर मतवाजन होने की निशानदही करें तो आप देखते हैं कि औरतें ताकतवर पोजीशंस पर नहीं हैं जहां अहम फैसले लिए जाते हैं। कुछ अमरीकियों का ख्याल है कि इस तहरीक ने नतीजा खेज तब्दीली पैदा की है। MeToo की तहरीक दुनिया भर की उन खवातीन के लिए भी अहम है जिन्हें जिनसी हिरासमेंट और तशद्दुद का सामना है। women are facing these issues. यकीनन जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को इन मसाइल का सामना है, और तशद्दुद, अदम मसावत और इंतहाई गुर्बत इन मसाइल की शिद्दत को बढ़ा देते हैं। इससे पता चलता है कि अभी हमें बहुत कुछ करना है इससे पहले कि खवातीन आज़ाद हों। न सिर्फ ये कि MeToo जैसे लम्हात से यानी जिनसी हिरासमेंट और तशद्दुद, बल्कि वो इसके खिलाफ आवाज भी उठा सकें। डोरा मिकॉवर के साथ शहनाज नफीस, उर्दू VOA। पाकिस्तान में खवातीन के बारे में मनफी और दकियानूसी रवैयों को पुख्ता करने में टीवी ड्रामों का क्या किरदार है, इस बारे में इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। अंग्रेजी अखबार द न्यूज ऑन संडे की डिप्टी एडिटर सबाहत ज़िक्रिया ने फेसबुक पर फेमिनिस्तानी के नाम से 17 मिनट की एक वीडियो डाली है जो वायरल हो गई है। इस वीडियो में उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामों में खवातीन के किरदारों पर सख्त तनकीद की है। सबाहत के नजदीक ये ड्रामे खवातीन को बस रोता धोता, लाचार और सब्र की देवी के तौर पर दिखाते हैं
اور اس طرح ان کے خلاف صنفی بنیادوں پر تفریق کو قابل قبول بنا دیتے ہیں۔ آج یہ فیصلہ ہو کر ہی رہے گا، اس گھر میں رہوں گی یا پھر وہ عمل رہے گی۔ ہمارے ڈرامے معاشرے میں بیڈ آرٹ پھیلا رہے ہیں، ہماری ذہنیت کو ڈاؤن کر رہے ہیں اور ہمارے انٹلیکچوئل لیول کو ریز کرنے کے بجائے اس کو روز بروز گراتے چلے جا رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھی جو خواتین بڑے سخت الفاظ استعمال کیے سبات ذکر نے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں۔ سبات اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم ٹو ویو 360۔ سبات میں یہ جاننا چاہوں گی، پاکستان میں بہت شوق سے ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، بہت پروفیٹیبل ہیں، یہ بہت پیسہ کمایا جاتا ہے ان کے ذریعے، آپ کہتی ہیں کہ یہ بیڈ آرٹ ہے، کیوں؟ جی پروفیٹیبلٹی اور بیڈ آرٹ کا آپس میں جو ہے وہ کنیکشن یہ بہت ایک پرانی بحث ہے کہ کیا جو آرٹ پاپولر ہے وہ نیسیسریلی اچھا بھی ہے، تو دیکھے جاتے ہیں یقیناً اور بہت ان کو پذیرائی بھی حاصل ہے کچھ حد تک، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہم جس سٹیج پہ ہیں، بہت سال سے 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم اس قسم کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر، میرا خیال ہے کہ دیر آر اے لاٹ آف پیپل ناؤ جو چاہتے ہیں چینج، جو چاہتے ہیں کہ ان کے ارد جو دنیا میں ہو رہا ہے، ابھی ہم پیکج دیکھ رہے تھے امریکہ کے حوالے سے، دنیا میں جہاں جہاں موومنٹس چل رہی ہیں انٹرنیٹ کے دور میں سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، تو جو لوگ ہیں بہت بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو نیٹ فلکس پاکستان دیکھ رہے ہیں ایکسیٹرا، جو کہ چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی عورتوں کو کسی اور رولز میں زیادہ ایجنسی کے ساتھ دکھایا جائے۔ پر اس بات جو کرٹیک آپ نے کی اس پہ بہت سی خواتین تھیں آپ سے متفق نہیں ہیں، میں کامنٹس پڑھ رہی تھی آپ کی ویڈیو کے نیچے، خاتون نے کہا آپ بھارتی لگتی ہیں جس طرح سے آپ پاکستانی ڈراموں پر تنقید کر رہی ہیں، اور کچھ خواتین اور مردوں نے یہ سوال بھی کیا کہ کیوں ہر چیز کو کرٹیسائز کیا جائے، اس گفتگو کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ اس گفتگو کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس گفتگو کی یہ ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں امپیکٹ کرتا ہے ہمارے ایوری ڈے میں، میڈیا جو ہے وہ صرف ایک چلتی پھرتی تصویر کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے ذہنوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، تو یہ کنورسیشن بہت ضروری ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر ایک کیتھارسس فائنڈ کرتے ہیں، ان کی پروڈکشن ویلیوز بہت ہائی ہوتی ہیں، ان کی ایکٹنگ اچھی ہوتی ہے، ڈائیلاگز بھی بعض اوقات کافی مہارت کے ساتھ لکھتے ہیں ان کے لکھنے والے، لیکن بہرحال یہ ایک اوور آل معاشرے میں ایک بیکورڈ ریگریسو اور پیچھے کی طرف جو ہے وہ رجحان ہمارا لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ڈائجسٹ رائٹرز جو کہ 1970 1980 کے دہائی میں جو بہت زیادہ مشہور تھے، وہ ان کو 2018 میں اسی طرح بالکل جو پرانے کانسیپٹس تھے وہی آج تک چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے مجھے بریفلی کہ تبدیلی کس کی ذمہ داری، کیونکہ اگر ویورز ان ڈراموں کو دیکھ رہے ہیں، پاپولر بنا رہے ہیں، اور تبدیلی اگر کوئی لائی جاتی ہے اور وہ فلاپ ہو جاتی ہے تو پھر رسپانسبلٹی کہاں پہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ تبدیلی جو ہے اگر اچھے طریقے سے لائی جائے، وہ انٹرسٹنگ ہو، اس کی پروڈکشن ویلیوز ہائی ہوں، اسی طرح جس طرح ان ڈراموں کی ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے کہ وہ لوگ اس سے محظوظ ہوں، انٹرٹین ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ تبدیلی فلاپ ہوگی۔ اور جب اتنے پیسے بنا لیے ہیں ان چینلز نے اس ساری چیزوں کے ساتھ، تو وہ ایکسپیریمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ایکسپیریمنٹ کریں تو صحیح، اپنی آڈینس کو ٹیسٹ کریں تو صحیح، اس فی الحال تو انہوں نے آڈینس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ غیر روایتی کر کے بھی دیکھیں، سبات ذکریہ ہمارے ساتھ تھی، ان کی ویڈیو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر۔ سبات تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ راہ ختم، ہم اپنے پروگرام میں اکثر آزادی صحافت کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے آپ کے ساتھ کیا گیا ایک پکا وعدہ ہے۔ وائس آف امریکہ نے افریقہ کے ڈویژن کے اپنے 15 صحافیوں کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن پر پیسوں کے بدلے سچ کو چھپانے کا الزام ہے۔ وائس آف امریکہ میں ہمارے لیے صحافت صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ کیا گیا ایک وعدہ ہے جسے نبھانے کی ہم ہر روز کوشش کرتے ہیں، کیونکہ خبر ہمارے لیے اچھی ہو یا بری، ہم آپ کو سچ ضرور بتائیں گے۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔